بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر ہے 4، وی لاگ نمبر ہے 424، پیج نمبر ہے 448، معارف القرآن جلد نمبر 2۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن۔ سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 4۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین یہ کتاب سورت النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 59 جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک وی-لاگ یا ایک سے زیادہ وی-لاگ آپ تک پہنچاتے ہیں، اس امید سے، اس یقین سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ یہ ہیڈنگ چل رہا ہے معارف و مسائل، اس کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، کچھ حصہ باقی ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ پھر بعد بہار آئی، اقبال غزل خواں ہوں، غنچہ ہے اگر گل ہو، گل ہے تو گلستاں ہو۔ تو خاک کی مٹھی ہے اجزا کی حرارت سے، پر ہم ہو پریشاں ہو، وسعت میں بیاباں ہو۔ تو جن سے محبت ہے قیمت ہے گراں تیری، کم مایہ ہے سوداگر اس دیس میں ارزاں ہو۔ یہاں تک پہلی آیت کے ابتدائی جملہ کی تفسیر تھی۔ آگے پہلی آیت کے دوسرے جملہ کی تفسیر ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یعنی جب تم لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے لگو، یعنی جب تم لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو۔ ظاہر یہ ہے کہ اس کا خطاب حکام اور امراء کو ہے جو خصوصیت، یعنی جو خصوصیات، جو خصومات و مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے ہیں، اور اسی کے قرینہ سے بعض حضرات نے پہلے جملہ کا مخاطب بھی حکام و امراء کو قرار دیا ہے، اگرچہ پہلے جملہ کی طرح اس میں بھی گنجائش اس کی موجود ہے کہ حکام و عوام دونوں اس خطاب میں شامل ہوں، کیونکہ عوام میں اکثر فریقین کسی کو ثالث بنا کر فیصلہ کر دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح جھگڑوں کا فیصلہ کرنا عوام میں بھی پایا جا سکتا ہے، مگر اس میں شبہ نہیں کہ اول نظر میں ان دونوں جملوں کے مخاطب حکام و امراء ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے مخاطب اول حکام و امراء ہیں، اور ثانیاً یہ خطاب ہر اس شخص کے لیے بھی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوں اور جس کو کسی مقدمہ کا ثالث بنا دیا جائے۔ اس جملہ میں حق تعالیٰ نے بین الناس فرمایا، بین المسلمین یا بین المؤمنین نہیں فرمایا۔ اس میں اشارہ فرما دیا کہ مقدمات کے فیصلوں میں سب انسان مساوی ہیں، مسلم ہوں یا غیر مسلم، اور دوست ہوں یا دشمن، اپنے ہم وطن، ہم رنگ، ہم زبان ہوں یا غیر۔ فیصلہ کرنے والوں کا فرض ہے کہ ان سب تعلقات سے الگ ہو کر جو بھی حق و انصاف کا تقاضا ہو وہ فیصلہ کریں۔
ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ویلاگ ہے عدل و انصاف امن عالم کا ضامن. وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. کتاب فطرت کے سرورق پر، کتاب فطرت کے سرورق پر، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش بستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. کتاب فطرت